بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کے سامنے جسم کے اندر پیدا ہونے والی رسولیوں کے بارے میں نسخہ رکھنا تھا، لیکن وہ میں آج بیان نہیں کر سکا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور نسخہ جو کہ بہت بری بیماری ہے، بہت نامور بیماری ہے، جسے سفید کوڑ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اسے برس یا پھل بیری کہتے ہیں۔ اس کا نسخہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ مرض بھی بہت نامراد ہے، اور یہ انسان کو نفسیاتی طور پر احساس کم تری کا شکار کر دیتی ہے، اور اس کی اپنی شخصیت دب جاتی ہے۔ لہذا میں آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ایسا کامیاب نسخہ رکھنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس شخص تک بھی یہ نسخہ پہنچے گا اور وہ اس کو کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس نسخے کو زبانی یاد کر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی کوئی ایسا شخص جس کے جسم پر برس کے داغ ہوں، اس کو بتائیے اور اس کو کہیے کہ یہ آپ کیجئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور خدا سے انعام کے حقدار بنیے۔ اگر آپ انسانیت کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خیر خواہی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم و کرم نازل فرمائے گا، آپ پر خوشحالی نصیب فرمائے گا، آپ کو اس دنیا کی پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے نسخے تک چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ریٹھے والا نسخہ بتایا ہوا ہے، اکثر دوستوں کو یاد بھی ہو چکا ہوگا۔ یعنی وہ ریٹھا ہے، اس میں سجی سفید ہے، گندک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے گندم کا آٹا شامل کرنا ہے۔ وہ یاد ہوگا آپ کو، ویڈیو بھی دیکھ لینا پھر دوبارہ اگر یاد نہ آئے تو۔ وہ نسخہ اور اس کی گولیاں جو ہیں وہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرانی ہے۔ یومیہ 3 دفعہ صبح دوپہر شام خوراکی طور پر وہ گولیاں استعمال کرے گا، اور خاردی طور پر جو یہ نسخہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے غور سے سن لینا ہے، اور اس کی جو احتیاط ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیسی اجوین، گندک، آملہ سار اور بابچی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ دیسی اجوین، گندک، آملہ سار اور بابچی، یہ تینوں ہم بدل لینی ہے اور اس کو پیس کر ملا لینا ہے۔ جب آپ کو اس کا پاؤڈر بنا لیں گے، پاؤڈر انتہائی باریک بنانا ہے، یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ گرائنڈر سے اس کو گرائنڈ کرائیں گے تو اس کو آ کر دوبارہ چھان لیں گے، چھانی کے ساتھ اس میں سے جو موٹی چیز نکلے گی، جو موٹا اجزاء نکلیں گے، ان کو دوبارہ آپ نے یا گرائنڈ کرا لیں یا خود سے ہاون دستے میں ڈال کر اس کو بریک پاؤڈر بنا لیں۔ اگر آپ یہ کریں کہ اس سارے پاؤڈر کپڑے میں سے چھان لیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک کپڑا نیچے بچھا لینا ہے، اس کے اوپر اس پاؤڈر کو ہاتھ میں لیا اور داغوں پر ملنا شروع کر دینا ہے۔ 10-15 منٹ تک آپ ملیں گے، جو نیچے گرے گا وہ کپڑے سے پھر دوبارہ آپ اکٹھا کر لیں گے۔ اور احتیاط جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صرف ایک سائیڈ پر ملنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے داہنے بازو پر ہے تو آپ داہنے بازو پر ملیں گے، اور اس دن بائیں بازو پر نہیں ملیں گے، اور دوسرے دن بائیں بازو پر ملیں گے تو داہنے بازو پر نہیں ملیں گے۔ اسی طرح یعنی جسم کے ایک طرف ملیں گے، دوسری طرف نہیں ملیں گے، دوسری طرف دوسری طرف ملیں گے، یعنی صرف ایک سائیڈ پر آپ نے ملنا ہے۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا ٹائم
لگے تو آپ 2 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے صبح کے وقت دائیں طرف استعمال کیا ہے تو رات کو شام کو بائیں طرف استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ایک وقت میں ایک طرف استعمال کرنا ہے، ایک وقت دونوں طرف استعمال نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر میرے مولا کو منظور ہوا تو آپ جلد ہی، یعنی اس مرض کے لیے مہینہ 1.5 مہینہ کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ آپ اتنے عرصے میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. معزز ناظرین سامعین، یہ نسخہ میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر رکھ دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خوراکی طور پر آپ وہ گولیاں جو ریٹھے والی گولیاں ہیں وہ استعمال کریں گے، اور خارجی طور پر یہ پاؤڈر جو ہے یہ بنا کر استعمال کریں گے. ہاں ایک چیز اور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ریٹھے والی گولیوں کے ساتھ، یعنی آپ شربت فولاد اور پیپر منٹ کا شربت لیں گے اور ان دونوں کو مکس کر لیں گے. جب آپ نے ریٹھے والی گولی کھائی تو اس کے بعد 1 چمچ یہ شربت بھی پی لیں گے، وہ بھی 3 دفعہ استعمال کریں گے اور یہ بھی 3 دفعہ استعمال کریں گے. لیکن آج جیسا کہ سردیاں ہیں تو آپ نے اگر فولاد والا شربت استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی نظر سن لیجیے. اگر آپ اس کو کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے استعمال کریں گے تو آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو کھانا کھانے لگیں گے تو اپنے پاس رکھیں گے اور کھانے کے درمیان میں 1 چمچ استعمال کر لیں گے. فولاد اور پیپر منٹ کے شربت کو مکس کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور کھانا کھاتے ہوئے جب آپ کھانے کے درمیان میں پہنچیں گے وہاں سے 1 چمچ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کو فولاد کی سردی کچھ نہیں کہے گی، آپ کو کسی قسم کا کوئی جگہ سردی کی علامت ظاہر نہیں ہوگی. گولی جو ریٹھے والی ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے اور یہ شربت کھانے کے درمیان استعمال کرنا ہے. یہ صرف احتیاط سردیوں کے لیے ہے، اگر موسم گرمیوں کا ہو تو ایسی کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب بھی استعمال کرنے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اب مکمل نسخہ یہ ہو گیا کہ آپ پیپر مینٹ اور فولاد کا سبز برابر وزن میں مکس کر لیں گے اور اس کو کھانے کے درمیان، سردیوں میں کھانے کے درمیان صبح دوپہر شام 1 چمچ استعمال کریں گے اور کھانے کے بعد وہ ریٹھے والی گولیاں استعمال کریں گے. اور جو پاؤڈر اجوائن دیسی، گندک آملہ سار اور باپچی کا جو بریک مہین کپڑے میں سے چھان کر آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ظاہری طور پر جسم پر ملیں گے، لیکن اس میں احتیاط یہ رکھیں گے کہ آپ نے ایک سائڈ پر استعمال کرنا ہے، اس کو جسم ملنا ہے اور کوشش کر کے 10-15 منٹ تک بیٹھیں گے، نیچے کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں گے اور جو پاؤڈر گرتا رہے گا وہ محفوظ رہے گا اور جسم پر ملیں گے ایک وقت میں ایک سائڈ پر. اگر صبح آپ نے ایک طرف استعمال کیا ہے تو شام کو رات کے وقت آپ دوسری طرف استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے ویڈیو کے درمیان میں کہا ہے کہ آپ کو جو شخص اس تکلیف میں مبتلا نظر آئے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو نفسیاتی طور پر توڑ دیتا ہے، اس کو احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے. جب آپ اس کو یہ دیکھیں تو اس کو یہ بتائیں اور اس کی شخصیت کی نشو و نما کریں. اللہ تعالیٰ تم پر بھی راضی ہوگا اور میرے لیے بھی دعا کریں اور اس سے یہ درخواست کریں اگر وہ ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے تو میری کامیابی کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ میرے کمی و کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.